حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کا آخری رکوع پیش کرنے کی میں نے ابھی آپ کے سامنے آخری رکوع کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اس سورہ توبہ 3 خطابات پہ سورہ التوبہ کا اختتام کرنے جا رہے ہیں.
تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً آپ کو پھر سے سیر کروائی جائے سورہ التوبہ کی، کون سے ایسے مضامین ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، تاریخ اسلامی کا وہ کون سا دور ہے جس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے، اور کس قسم کی اخلاقی برتری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی قرآن کی ان آیتوں کے آئینے میں، ان پہ بھی انشاءاللہ کلام ہوگا۔ سب سے پہلی تقریر جو ہے وہ اول سورہ سے 5ویں رکوع تک چلتی ہے، جس میں نے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی تھی کہ اس میں جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج مقرر کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ چلے ہی گئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطبہ جو ہے نازل ہوتا ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ چلے جائیے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ انہیں یہ خطبہ سنائیے۔ دوسری تقریر جو ہے وہ 6 رکوع سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں رکوع پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس تقریر کے اندر غزوہ تبوک کی تیاریوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کی تیاری کا جو حکم دیا گیا، اس میں مختلف جو گروہ اس وقت موجود تھے یثرب کے اندر یعنی مدینہ کے اندر، ان کا کیا رویہ تھا اس پہ کلام کیا گیا ہے۔ اور پھر آخری جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ 10ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے اور آخری رکوع یعنی 16ویں رکوع تک یہ تقریر جو ہے یہ چلتی ہے، اور اس میں غزوہ تبوک کے پوسٹ غزوہ تبوک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بعد کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف گروہوں پہ کلام کیا گیا ہے۔ اس میں پکے اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اس میں منافقین کی روش جو تھی ان پہ بھی کلام کیا گیا ہے، اسی طرح سے جو لوگ ضعف ایمان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے ان پہ ملامت بھی کی گئی ہے اور ساتھ میں ان کی معافی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ خاکہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سورہ التوبہ میں کون سے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمیں مختلف تفاسیر موجود ہیں، ہمیں ان تفاسیر کے حوالے سے بھی اس کی مزید سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سے وہ حالات تھے۔ آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بہترین اس کے اندر بھی اس کا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ تدبر قرآن بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہترین مطلب بتایا گیا ہے وہاں پہ کہ کیسے یہ ایونٹس جو ہسٹری کے تھے، how they were interlinked with each other and how one led to the occurrence of another event. So beautifully everything has been presented in a precise manner. So you can refer to تدبر قرآن also. So یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہوگا اگر آپ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، چونکہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو اپنے مطالعے کی بنیاد پہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو کافی اچھی طرح سے آپ غزوہ تبوک کے اور اسی تفہیم القرآن اور تدبر قرآن ان دونوں کا آپ مطالعہ کریں تو پورا آپ کو غزوہ تبوک کا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اور بھی دوسرے غزوات ہوئے ہیں، غزوہ موتا، ان سے اسلام کو کیا بینیفٹ ہوا، کس طرح سے اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس نے ڈکٹیٹ کی ٹرمز پھر جو ان کے مخالف طاقتیں تھیں، روم جیسی عظیم سلطنت کو کس طرح سے شکست ہوئی، یعنی بغیر جنگ کیے ہی وہ کس طرح سے اخلاقی برتری کی وجہ سے، اور جو رعب طاری تھا اس وقت اخلاقی رعب صحابہ کا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے اندر جو روح پھونکی تھی اس رعب کی وجہ سے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رومی لشکر بغیر اس کے کہ وہ تصادم آرائی ہوتی وہ پہلے ہی ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، اور پھر کس طرح سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اخلاقی برتری کی وجہ سے وہ جو شام کے سرحدی علاقے ہیں ان پہ فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح سے مزید اسلام کی وسعت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ تمہیدی کلمات تھے، اور اس لیے بھی میں نے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا چونکہ آج ہم اس کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے براہ راست اس سورہ
اس رکوع پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو آئیے تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کا تذکرہ فرما رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہے. اب اس قریب سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو دارالاسلام ہے، یعنی جہاں پہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ صحابہ کی اس جماعت کو مجتمع کیا ہے، اس کے قریب والے علاقے میں جو ہیں کفار جو تھے وہ دراندازی کرتے تھے، مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جماعت میں رخنہ ڈالتے تھے، اسلامی جماعت کی پیش قدمی کو روکنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے تھے. ایک تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دعوت کا جو فریضہ ہے وہ آپ نے انجام دے دیا، لیکن یہ کفار پہ اب اتمام حجت ہو چکا ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پہ کفار کا تذکرہ ہے، بلکہ جو مارے آستین یعنی آستین کے سانپ ان کے اپنے دارالاسلام کے اندر تھے، جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں، یہ مبغوض قسم کی جو قوم تھی، اب ان سے بھی نپٹنے کا وقت آ چکا ہے. تو یہاں پہ دونوں قسم کے گروہ مراد ہے، اور یہاں پہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اندر ایسا ایٹیٹیوڈ پیدا کیجئے، آپ اپنے اندر ایسی ہمت اور عزم پیدا کیجئے کہ یہ آپ کو اپنے لیے نرم چارہ نہ سمجھے، بلکہ آپ کو اپنے اندر سختی پیدا کرنی ہے. یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ کا انداز یہاں پہ دیکھیے فرمانے کا ہے کہ وَلْيَجِدُوا، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پائیں آپ کے اندر، وَلْيَجِدُوا چاہیے کہ وہ پائیں فیکم تمہارے اندر غلظہ، سختی. گویا اب چونکہ اتمام حجت ہو چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کفار کو دعوت دی گئی، منافقین کو اتنا برداشت کیا گیا، اب انہیں سنبھلنے کے لیے ایک اچھا وافر مقدار میں وقت مہیا کیا گیا، لیکن وہ اب سنبھلنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے اب ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ تصادم کریں. اب یہ تصادم جو ہے ناگزیر ہو گیا ہے، تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. دیکھیے اس چیز کا ہمیں ایک اصولی طور پہ یہ چیز ہمارے اذہان کے اندر مستحضر رہنی چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہمیشہ یہ چیز رہنی چاہیے کہ اللہ کی نصرت اس کی معیت کے ساتھ مستلزم ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آپ اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. دوسری آیت کے اندر، اسی رکوع کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہے. اب یہ منافقین جو تھے نا، اب ان سے کچھ ہو تو نہیں پاتا تھا، انہوں نے مختلف قسم کی تدبیریں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہ ابو عامر راہب جو ہے اس نے تو یہاں تک ساز باز کی رومیوں کے ساتھ، اور دوسری جو مسلمانوں کے خلاف جو طاقتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے مسجد زرار تک تعمیر کر دی، جہاں پہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، ہر بار جو ہے انہیں شکست ہی سے جو ہے دوچار ہونا پڑتا ہے. اب جب اس معاملے میں، جب اس فرنٹ پہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں ناکام ہو گئے، تو اب ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اب وہ کیا سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم ہر محاذ میں جب مسلمانوں سے ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہماری ساری سازشیں جو ہیں وہ بیکار اور رائگاں ہو چکی ہیں. اب ان کا ایک محبوب مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. اب مذاق وہ کس انداز سے اڑاتے تھے؟ کہتے تھے کہ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ مجلسوں میں مذاق کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ذرا یہ تو بتائیے کہ اہل ایمان میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اسلامی جماعت کے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی تو دور کی بات ہے، وہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. بالکل آج کے دور میں بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نوجوان جب نماز
کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ابھی اس کے پڑھنے کا وقت تھا، ابھی اس کی ڈگری حاصل کرنے کا وقت تھا، پڑھ گیا ان ملوں اور ملاٹوں کے پیچھے پڑ گیا ابھی نے داڑھی جو لمبی رکھ رکھی ابھی تو اس کا ٹائم نہیں تھا داڑھی لمبی رکھنے کا، ابھی تو اس کی موج مستی کا ٹائم تھا، ابھی تو اس کو بہت سارے قلعے فتح کرنے تھے، سو کالڈ قلعے فتح کرنے تھے، قلعے کیا فتح کرنے تھے، اس نے اپنی اخلاقی قلعے سب سے پہلے گرا دیے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بے حیائی میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان جو ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کا جو درس ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پہ ہمیں کیسے عمل پیرا ہونا ہے۔ اور بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک صحافی یہاں تک اتنا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی پستی کی یہ حالت ہے کہ اب وہ اپنے پروگرام میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں جو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس سے ہمارے جو بچے ہیں ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اخلاقی پستی جس کا انسان شکار ہو جاتا ہے جب اس اسلام سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے یہ قرآن جو ہے، ہم اصل میں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن اس دور کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن اس دور کے لوگوں کے لیے نازل تو ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے اولین مخاطب تھے، لیکن ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن تا قیام قیامت ہم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت کے موتی ہیں۔ یہ جو منافقین تھے یہ ایک سمبولک کریکٹر تھے، یہ نہ صرف اس دور میں ہیں بلکہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ منافقانہ روش پائی جاتی ہے۔ صرف اس دور میں لوگ مذاق نہیں اڑاتے تھے، آج بھی اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی مذاق اڑائے، اگر ہم حق بات، اگر ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہم رشوت کے خلاف بول رہے ہیں، اگر ہم سودی کاروبار کی مذمت کرتے ہیں، اگر ہم بے حیائی کے خلاف مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مجھے آپ کہیے کہ اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو کیا آپ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں، بتائیے مجھے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق پہ ہیں۔ بھلے ہی آپ کا کوئی مذاق اڑائے، بھلے ہی آپ کے خلاف جو ہیں مختلف قسم کے آپ کو تانے دیے جائے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کی طرف ہماری توجہ کو مبذول فرما رہا ہے کہ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ذرا ہمیں تو بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ نہیں، بڑے مذاق کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان، اچھا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع اضافہ ہی کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ جب ہم سورہ الانفال کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اہل ایمان کا یہ خاصہ ہوتا ہے جب اس قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ سورہ الانفال میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہے۔ یعنی اہل ایمان کا یہ خاصہ ہے، اور ہم بھی اپنے اندر تھوڑا یہ جھانک کر دیکھیں۔ جب ہم آج کسی پاپ سٹار میوزیشین کا میوزک سنتے ہیں، جب ہم کسی ریپ سٹار کا ریپ سنتے ہیں، جب ہم بالی ووڈ کے گانے سنتے ہیں، جب ہم اور بھی دوسرے قسم کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضولیات میں اپنے آپ کو غرق کرتے ہیں، ان چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، یا قرآن کی تلاوت جب ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے کیا ہمارے دل کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہماری روح اس سے دلشاد ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی ایمان کی رمق ہمارے اندر باقی ہے۔ اور اگر قرآن سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اگر ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ قرآن سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اور یہ مختلف قسم کی لغویات اور مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری قسم کی چیزیں جو ہیں جو کہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہے، اگر ان میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، اگر اس میں ہم جو ہے سرور ہمیں آ رہا ہے، اور ہم بڑا وجد ہم پہ طاری ہو رہا ہے قوالیاں سن کے اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا سن کے، اگر ہمارے اوپر وجد طاری ہو رہا ہے اور یہ قرآن ہمارے اندر کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے، ہمیں اپنی لپیٹ میں نہیں لے رہا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیونکہ اہل ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر میں ہی مبتلا رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ منافقین کو چونکہ ان کے اندر نجاست ہے، ان کے دلوں کے اندر
وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر خشیت نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو بہرحال جب وہ چیزیں ہی ان کے اندر نہیں ہیں تو انہیں کہاں اللہ تعالیٰ امامت کا وہ مرتبہ عطا کرتا؟ امامت کا مرتبہ تو ان بادیہ نشینوں کو عطا کیا گیا جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اس کا اہل قرار، وہ جب اس چیز کے اہل قرار پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، بلکہ ان کا نفاق اور بڑھ گیا، چونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح پہ فتح عطا کر رہا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اہل حق ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب ہو رہی ہے، لیکن اس کے بجائے کہ انہیں اس چیز کا شعور ہوتا، وہ اور زیادہ اہل ایمان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ان کی دشمنی میں اور زیادہ ڈٹ گئے، اور وہی ان کے ڈاؤن فال کا کاز بنا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو یہ منافقین ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہی لوگ ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصولی آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے۔ Even though Munafiqeens, they were totally against the Islam, they were totally against the Muslims, but still Allah Ta'ala had immense love for them. اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، اور ہر بار ان منافقین کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا جاتا تھا۔ یعنی آزمائش میں کس طرح سے ڈالا جاتا تھا؟ کبھی ان سے کوئی تقاضا کیا جاتا تھا، اسی طرح سے کبھی ان کی نفسانی خواہشات کے بالمخالف ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا، اسی طرح سے کبھی ان سے مال کا مطالبہ کیا جاتا تھا، کبھی انہیں کسی جنگ میں جانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ مواقع تھے جہاں پہ اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کر سکتے تھے، لیکن ان مواقع پہ ان مواقعوں کا بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان مواقع میں ان کی زیادہ پہچان ہو جاتی تھی۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہی وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ایک منافق اور ایک اہل ایمان کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو ہماری پالیسی ہے نا آج اکثر و بیشتر کی، کہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہے اسے تو ہم لے لیتے ہیں، جہاں پہ ذکر و تذکر تسبیح ہاتھ میں لینا، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی انفرادی اصلاح ہوگی، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور ان میں ہر ایک شخص سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا، آج ہم کہتے ہیں نا کورونا وائرس پھیل گیا تو ہر ایک جو ہے لاک ڈاؤن، شری نریندر دامودر سنگھ مودی جی نے جو ہے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، اور ہر ایک ہم میں سے اندر بیٹھا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ باہر وائرس ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا باہر بے حیائی کا وائرس نہیں ہے؟ کیا باہر جو ابھی عدل و انصاف، بالکل ہم نے عدل و انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ وہاں پہ بے عدلی کا وائرس باہر نہیں ہے؟ کیا باہر رشوت کا وائرس نہیں ہے؟ کیا باہر سود کا وائرس نہیں ہے؟ اور ہم نے کیا ویکسینیشن کی ہے ان وائرس سے لڑنے کے لیے؟ اس کی واحد ویکسینیشن یہ قرآن پاک ہے، اس کی واحد ویکسینیشن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم کووی شیلڈ اور کو ویکسین لگا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ ڈوز لگا کے، اور بڑے اپنے سٹیٹسز پہ بھی چڑھاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سیکنڈ ڈوز لگایا۔ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے کبھی ویکسین لگائی بھی نہیں انہیں بھی وہ میسج آ جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بہرحال میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن میں اصل میں آپ سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار آزمائش میں ڈالتا تھا کہ یہ واپس آ جائیں، لیکن وہاں پہ دو چیزیں مقصود تھی، ایک تو یہ واپس آ جائیں اپنے صحیح طریقے کی طرف، اور دوسرا یہ کہ ان کی پہچان ہو جائے، تاکہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے آستین جو ہے یہ کس قسم کا کریکٹر ہے۔ تو چونکہ پھر ان کی تشخیص ہو گئی تو وہی ان کے ڈاؤن فال کا ذریعہ بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی وہ نہ توبہ کرتے تھے نہ کوئی سبق لیتے تھے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ کر تو نہیں، کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ یہ ایک دوسرا حربہ ہے جو وہ استعمال کرتے تھے۔ حربہ کہ میں نے کہا چونکہ انہیں کسی بھی فرنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں فتح تو حاصل ہوتی نہیں تھی، تو اب ان کا واحد مشغلہ یہی رہتا تھا کہ یا تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑائیں یا کم سے کم
جو اہل ایمان کی مجلس ہیں وہاں پہ وہ شریک نہ ہو. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی مجلس میں وہ شریک ہوتے تھے، کیونکہ اگر وہ شریک نہیں ہوتے تب بھی پکڑے جاتے، پھر پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے. اب شریک تو ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی مجلسوں میں کچھ اس قسم کے رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اور یہ چیز یقیناً دوسرے لوگوں کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. لیکن یہ اہل جو نفاق ہیں، یہ منافقین لوگ جو تھے، یہ بھی ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے آنکھوں میں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو چلو نکل لیتے ہیں اس مجلس سے، اس مجلس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، اشاروں میں کہتے تھے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں ہم اس مجلس میں، ہمارا کیا کام ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہی انہیں قبول نہیں فرماتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس مجلس میں بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا تھا. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم میں سے بھی جب ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کہیں ہمارا تو یہ رخ نہیں ہوتا، کہیں ہمیں بھی جلدی تو نہیں ہوتی دوسرے کاموں کی. اگر ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ منافقین تو سمبولک کریکٹر ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں یہ منافقانہ روش ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو رہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. اب یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غم گسار ہے، کس قدر امت کا درد اللہ تعالیٰ نے کوٹ کے بھرا تھا ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ برملا اس کا اظہار یہاں پہ فرما رہے ہیں، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. کتنے بدقسمت ہوں گے ہم کہ اس قسم کا رسول ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مطلب ہم چاہتا ہی نہیں کہ ہم میں سے کوئی جو ہے کسی تکلیف میں پڑے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو پیار کرتے ہی تھے، وہ غیروں سے بھی پیار کرتے تھے، چونکہ وہ رحمت للمسلمین نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا. یا جیسے وہ ایک شعر بھی ہے کہ نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، آواز حق خود پا تیرا خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خود پا تیرا آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اس قدر شدت سے محبت کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شدت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اب اس چیز پہ تدبیریں ہو رہی ہیں کہ جو مسنون دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ جب آپ کو اٹھنا ہے، جب آپ کو سونا ہے، جب آپ کو کھانا کھانا ہے، جب آپ کو بیت الخلا میں جانا ہے، جب باہر نکلنا ہے، تو یہ اس قسم کی دعائیں جو ہیں ہمارے شامل نصاب نہ کی جائیں. تف ہے ہماری عقل پہ، بدقسمتی کا مقام ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اس کے اندر بھی ایسے منافقانہ قسم کے لوگ، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس قسم کے لوگ وہاں پہ بھی موجود ہیں جنہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں کہ کس شخص کی دعائیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف سازشیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے جو سو کالڈ رہنما ہیں، جو سو کالڈ لیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں رہنمائی عطا کرے. اور آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، پھر کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو ہدایت کی جو موتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آپ دیکھتے ہیں نا، موتی جو ہوتا ہے اس کی قدر ایک وہی کر سکتا ہے، جیولری جو ہوتا ہے، وہی اس کی قدر کر سکتا ہے، جو جوہری جو ہوتا ہے وہی اس کی قدر کر سکتا ہے. ایک عام انسان کو اس کی قدر نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ ایک پتھر دیں گے، ایک موتی دیں گے، تو وہ دونوں کو جو ہے ضائع کر دے گا، کیونکہ اسے کیا پتا موتی کیا ہے اور پتھر کیا ہے. لیکن ہم امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ قرآن ایک بہت بھاری کلام ہے، قرآن ایک بہت ہی انمول کلام ہے، یہ ہماری ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہم پہلو تہی نہ برتیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اس کے احکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. انشاءاللہ یہ ہماری اصلاح کا بھی باعث ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی اصلاح کا بھی باعث ہوگا، اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو
مثبت تبدیلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہماری سر کی یہ آنکھیں جو ہیں ہماری زندگی میں ہی انہیں دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.